صلی اللہ علیہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سلطان الخلائق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ورسول المسدد والمصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه فداه، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم الصلاة والسلام فيما سروا وما أعلنوا فيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. أما بعد فقد قال الله عز وجل ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلوات پڑھتے پر محمد اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے، معصومین کی تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں بر محمد. آپ حضرات ابھی بہترین مرثیہ ہمارے فاروق بھائی سے سماعت فرما رہے تھے. خدا سخن مرزا دبیر علی اللہ مقامہ کا شاہکار مرثیہ کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. اور واقعاً اس مرثیے کا حق تو یہ ہے کہ اس کے مصروں کی شرح کی جائے اور اس کے مصروں پہ مجلسیں پڑھی جائیں، تب کہیں جا کر عوام کو پتہ چلے گا کہ یہ میں سمجھتا ہوں اردو ادب میں معجزہ ہے یہ مرثیہ کہنا. اور اس میں جن معارف کا بیان ہے، جن باتوں کا ذکر ہے، اس پر اگر انسان غور کرے تو اتنی باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں. ایک بند جو اس میں آپ کا شاید میرے خیال سے جہاں آپ نے تمام کیا تو اس کے جسٹ اگلا اس کے بعد کا بند غالباً وہی بند ہے. تو اس کے متعلق جو کل کی ہماری گفتگو ہوئی تھی اسی سے بات مربوط ہو رہی ہے. معرفت باب الحسین ہمارا عنوان، اور کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عباس یوں تو ائمہ معصومین علیہم السلام کے کئی ابواب رہے ہیں، اور اس میں سے کچھ نام آپ کی خدمت میں پیش کیے. مثلا جابر جوفی کو پانچویں امام کا باب کہا گیا. اسی طریقے سے وہ سفرائے اربعہ جنہیں ہم آپ نواب اربعہ کہتے ہیں، حضرت عثمان ابن سعید عمری، حضرت محمد ابن عثمان، حضرت حسین ابن رو، حضرت علی ابن محمد سامری، یہ سارے وہ ہیں کہ جنہیں حضرت حجت کا باب کہا گیا. تو اس پر یہ گفتگو ہوئی تھی ہماری کہ مولا عباس ان معنوں میں مولا حسین کے باب نہیں ہیں جن معنوں میں جابر ہیں یا جن معنوں میں حسین ابن رو ہیں، بلکہ عباس ان معنوں میں حسین کے باب ہیں جن معنوں میں علی رسول کے باب تھے. اور بلکہ عباس کا تو معاملہ یہ ہے کہ عباس تمام اہل بیت کے باب ہیں، تمام اہل بیت کے باب ہیں، باب اہل بیت ہیں. اور ایک حدیث سنیے اور پھر میں وہ ایک بند جو اسی بات سے مربوط ہو رہا ہے، اسی مرثیے کا، وہ سناؤں اور آج کی گفتگو کا آغاز کروں. کہ جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے بصائر میں یہ حدیث موجود ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. اور
اسی سے ملتے جلتے الفاظ اصول کافی میں شیخ کلینی رحمہ اللہ نے بھی نقل کی. اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے کہ جہاں خداوند عالم کے نظام وسیلہ پر گفتگو ہوئی ہے کہ اللہ چاہے تو کوئی بھی شے وہ ڈائریکٹلی کر سکتا ہے, بنا وسیلے کے کر سکتا ہے. یوں تو وہ آپ کو بھی بنا ماں باپ کے دنیا میں بھیج سکتا تھا, لیکن اس نے ماں باپ کا وسیلہ اختیار کیا آپ کو دنیا میں بھیجنے کے لیے. یوں اللہ چاہتا تو سیدھے جیسے درخت سورج سے اپنی غذا کا اہتمام کر لیتے ہیں, آپ بھی اپنی غذا کا اہتمام کر لیتے, لیکن اس نے جو ہے وہ مختلف وسائل بنائے اور ان کے ذریعے آپ کی غذا آپ تک پہنچتی. تو یہ اللہ کا نظام ہے کائنات میں کہ جب وہ کسی شے کا اجرا کرتا ہے تو وسیلے کے ذریعے کرتا ہے, سبب کے ذریعے کرتا ہے. چنانچہ معصوم نے ارشاد فرمایا اب اللہ ان یجری الاشیاء الا بالاسباب, اللہ نے انکار کیا ہے, منع کیا, ایک دم صاف سرے سے انکار کر دیا اللہ نے کہ وہ کسی شے کا اجرا کرے گا بنا اس کے سبب کے, بنا اسباب کے. جو کچھ بھی کائنات میں وہ کرتا ہے اس کے اسباب ہوتے ہیں. پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِكُلِّ سَبَبٍ شَرْحًا, اور ہر سبب کے لیے ایک شرح ہے. وَلِكُلِّ شَرْحٍ مِفْتَاحًا, اور ہر شرح کے لیے ایک چابی ہے, ایک کنجی ہے. وَلِكُلِّ مِفْتَاحًا بَابًا نَاطِقًا, اور ہر مفتاح, ہر چابی کے لیے ایک بولنے والا باب ہے, ایک بولنے والا باب ہے, ایک نطق رکھنے والا باب ہے. جیسے بولنے والا قرآن ہے ویسے ہی بولنے والا باب ہے. ہر علم کے لیے ایک شرح ہے, ہر شے کے لیے ایک سبب ہے, ہر سبب کے لیے ایک علم ہے, ہر علم کے لیے ایک شرح ہے, ہر شرح کے لیے ایک چابی ہے, ایک کنجی ہے, اور ہر چابی کے لیے ایک باب ہے. اور پھر معصوم فرماتے ہیں یہ باب جو ہر علم تک پہنچنے کے لیے خداوند عالم نے ایک باب ناطق کو رکھا ہے, ایک بولنے والے باب کو رکھا ہے. اس باب کا مرتبہ کیا ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں من عرفہ عرفہ اللہ, جس نے اس باب کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا, جس نے اس باب کی معرفت حاصل کی اس نے اللہ. دیکھیے یہ بات ہم کہتے ہیں صاحب یہ کیسے آپ نے کہہ دیا, ارے یوں آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف اللہ, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. یہ بات سب کے ہضم ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ صاحب معصوم کہے مثلا کہ جس نے اس باب کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا, تو یہ بات لوگوں کے ہضم نہیں ہوتی. لیکن کیا کیا جائے, یہی مفہوم ہے اور یہی وہ بات ہے جسے خدائے سخن مرزا دبیر اللہ مقامہ نے مولا عباس کے اسی مرثیے میں نظم کیا ہے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. اور سرکار دبیر فرماتے عباس کیا ہے, عباس تو باب حسین ہے, لہذا عباس کی معرفت وہ معرفت ہے جو خداوند عالم کی معرفت تک لے کر جائے گی. یہی وجہ ہے کہ سرکار دبیر نے فرمایا عباس کون عباس, اسی مرثیے میں فرمایا کہ ہے شور فلک کا کہ یہ خورشید عرب ہے. فلک یہ کہہ رہا ہے, آسمان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عربوں کا سورج ہے شور فلک کا کہ یہ خورشید عرب ہے. انصاف یہ کہتا ہے کہ چپ ترک ادب ہے. میرے خیال سے یہ فوراً بات کا بند ہے جہاں آپ نے تمام کیا کہ ہے شور فلک کا کہ یہ خورشید عرب ہے, عربوں کا سورج ہے شور فلک کا کہ یہ خورشید عرب ہے. انصاف یہ کہتا ہے کہ چپ ترک ادب ہے. ارے خورشید عرب پرتو عارض کا لقب ہے. عباس کے جو رخسار ہے نا اس رخسار کے سائے کو سورج کہتے ہیں. اب عباس کیا ہیں, ابو الفضل العباس کیا ہیں, عباس کیا ہیں, چوتھا مصرع عبید بطور خاص کہ ہے شور فلک کا کہ یہ خورشید عرب ہے. انصاف یہ کہتا ہے کہ چپ ترک ادب ہے. خورشید عرب پرتو عارض کا لقب ہے اور یہ قدرت رب قدرت رب قدرت رب ہے. یہ سنیے بحث سنیے, یا علی یا علی یا علی. کانپ رہا ہے شبیر مقدس کے حیدر کے پسر کو جبریل رستے سمیٹے ہوئے پر کو حیدری یا اللہ. اب سنیے گا من عرف
عرفہ اللہ، جس نے اس باب کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ اور پھر معصوم نے اس کے آئی جملہ کہا ہے کہ یہ باب کون ہے، تو فرمائے یہ رسول خدا ہے اور ہم ہیں۔ اب اس ہم میں ابو الفضل عباس شامل ہیں، یاد رکھیے گا، اس ہم میں ابو الفضل عباس شامل ہے۔ کل زیارت کے وہ جملے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ جو عید الضحیٰ کے دن جو مولا عباس کی قبر سے اور زری سے لپٹ کے کہے جاتے ہیں کہ ان کے ذریعے مجھے رزق دے اور ان کے ذریعے مجھے قرار والی زندگی دے اور ان کے ذریعے میری زیارت کو قبول فرما، ان کے ذریعے میرے گناہ کو بخش دے، تو ابو الفضل عباس آل محمد میں شامل ہے۔ اور آگے چل کر اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی کہ ابو الفضل عباس آل محمد میں شامل ہے۔ اب بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، من عرفہ اللہ، جس نے اس باب کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اب بیت سنیے گا، سرکار دبیر کی فرماتے ہیں شور فلک کا کہ یہ خورشید عرب ہے، انصاف یہ کہتا ہے کہ چپ ترک ادب ہے۔ ارے خورشید عرب پرتو عارض کا لقب ہے، اور یہ قدرت رب ہے کون جو اس کے شرف و جاہ کو سمجھے؟ ارے اس بندے کو وہ سمجھے جو اللہ کو اللہم صلی علی محمد۔ آگے جب انشاءاللہ مولا ابو الفضل عباس کے خطبات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور والا خطبہ جو مولا نے انصار امام حسین کے سامنے شب عاشور دیا، تو اس میں یہ بات بھی آئے گی جو اس بیت میں ہے، جس کو کہ لوگ شاعر کا تخیل ہے، اپنے آپ سے نظم ہے۔ یہاں بات کن کی ہو رہی ہے؟ مرزا دبیر اور میر انیس کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے ان کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انیس و دبیر ہیں کیا، یہ شخصیات کیا تھی۔ بہرحال عزیزان گرامی، جو اس کی پہلی بند کی بیت ہے میں اس وقت پڑھوں گا کہ ابھی جو آپ نے بھی پڑھی کہ شمشیر بقف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، تو یہ جملہ اس طریقے سے ملتا ہوا جملہ خود مولا ابو الفضل عباس کی زبان پر آیا، اور میں وہ پڑھوں گا جب وہ خطبہ شب عاشور والا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہرحال عزیزان گرامی، اس وقت یہاں پہ سنیے کہ علی بھی باب ہیں، عباس بھی باب ہیں، وہ باب رسول، یہ باب حسین۔ علی جیسے باب رسول نے خداوند عالم سے باب الحسین کو مانگا ہے اور اپنی دعا میں مانگا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں ذاکرین سے، خطبہ سے، شعراء نظم کرتے رہتے ہیں۔ آج دوسرا مرحلہ ہے مولا عباس پہ، تو آج اسی علی کے دعا کے حوالے سے چند جملے سنیے، اور پھر انشاءاللہ رفتہ رفتہ مرحلے آگے بڑھیں گے اور ہم آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کریں گے۔ سن لیجئے، میں نے جس آئے وافل ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ سنیے، اور 2-3 منٹ کی 1-1.5 منٹ کی تمہید ہے، اس کے بعد نتیجہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہوگا کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، خداوند عالم نے وعدہ کیا۔ یہ دعا، یہ کتنی بڑی شے ہے دعا، یہ دعا سمجھ میں آئے تب کہیں ہمارے دماغوں کے، تب کہیں ہم ادراک میں اپنے کچھ لا پائیں کہ ابو الفضل عباس کیا جو علی جیسے کو دعا کرنے پہ ملا ہے۔ یہ دعا ہے کیا شے؟ تو خداوند عالم نے ایک وعدہ کیا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں جواب دوں گا، مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ پھر فرماتا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں، میری عبادت میں اکڑتے ہیں، میری عبادت میں غرور کرتے ہیں، ہم عنقریب انہیں ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں، دیکھیں خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عبادت گزار نہیں ہے، یہ نمازیں نہیں پڑھتے، یہ روزے نہیں رکھتے، یہ سجدے نہیں کرتے، نہیں، سجدے کرتے مگر پھر بھی تکبر کرتے ہیں، اور نمازیں پڑھتے پھر بھی متکبر ہیں، روزے رکھتے پھر بھی غرور کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، اور غرور، تکبر، انا سوائے خدا علی کے کسی کو زیب نہیں دیتا۔ وہ اسی کی ذات ہے جو متکبر ہے، اسی کی ذات کو غرور زیب دیتا ہے۔ اور یہاں پہ معاملہ کیا؟ عبادت میں تکبر۔ عبادت میں کیسے تکبر ہو سکتا ہے؟ یعنی یہاں تو انسان، اس کا مطلب ہے کہ اپنی جبین نیاز کو خداوند عالم کے سامنے خم کر رہا ہے، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ متکبر ہے، غرور کر رہا ہے، گھمنڈی ہے، تو عبادت میں کیسے غرور ہو سکتا ہے؟
تو دیکھیے یہ سوال بھی تشنہ جواب رہتا اگر وارثان قرآن کی چوکھٹ نہ ہوتی اور ان کا در نہ ہوتا. اور جب ان سے پوچھا گیا تو اب روایات موجود ہیں, تو میں تفصیلات میں جاننے کا میرے پاس وقت نہیں, جلدی مفہوم روایات کا آپ کے سماعتوں کی نظر کروں کہ جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ یہاں پہ یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے عبادت میں تکبر کیا ہے, اور خدا کہہ رہا ہے اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ عبادت کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, مگر سیدخلون جہنم داخرین, ہم ان قریب انہیں ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں داخل کریں گے. تو یہ لوگ کون ہیں؟ تو امام نے فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں مگر دعا نہیں مانگتے. یہ لوگ وہ ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں مگر دعا نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں مگر دعا نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان نے اپنی عبادتوں کے بعد دعا نہیں کی تو خداوند عالم اس کا شمار, ایسے شخص کا شمار متکبرین میں کرتا ہے, غرور کرنے والوں میں کرتا ہے, اور کہتا ہے ان قریب ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کریں گے. بس 2-3 حدیثیں سنیے عظمت دعا اور اہمیت دعا پہ, تو آپ پوری مجلسیں اور عشرے سنتے رہتے ہیں. بس تبرکن صرف مولا ابوالفضل عباس جو کہ دعائے امیر المومنین ہیں, ان کی کرم کے حصول کے لیے بس 2-3 حدیثیں تبرکن آپ حضرات سنیں کہ دعا کا تو معاملہ یہ ہے کہ پوچھنے والے نے امام سے پوچھا مولا 2 بندوں نے ایک ساتھ نماز شروع کی, ایک بندے نے اپنی نماز میں قرآن کی آیتیں زیادہ پڑھی اور دوسرے بندے نے اپنی نماز میں دعا زیادہ مانگی, دونوں بندوں میں سے کس کی نماز افضل ہے؟ تو امام نے فرمایا دونوں بہتر, اس لیے کہ دونوں اچھے کام ہیں. راوی نے کہا مولا تو میں بھی جانتا ہوں کہ دونوں اچھے کام ہیں, مگر ان دونوں میں سے بہتر کام کون سا ہے, بہتر عمل کون سا ہے؟ تو امام نے فرمایا ان دونوں میں بہتر نماز اس کی ہے جس کی نماز میں دعا زیادہ مانگی گئی ہے. جس کی نماز میں, اب امام کے جملے بڑے عجیب ہیں, جس کی نماز میں دعا زیادہ مانگی گئی ہے. کیوں؟ فَهِيَ أَشَدَّهُنَّ, کیونکہ نماز میں دعا مانگنا بڑا مشکل ہے. قرآن تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے, سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے, ایک رات میں پورا قرآن ختم کرنے والے مل جائیں گے, مگر سب کے پاس دعا کا ہنر نہیں ہے, کیونکہ کسی ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس صحیفہ کاملہ دینے والا سید سجاد نہیں ہے, دعائے کمیل دینے والا مولا کائنات نہیں ہے, مناجات امیر المومنین تعلیم کرنے والے امیر المومنین نہیں ہے. یہ وہ خزانہ ہے جو ہمارے مذہب سے مخصوص ہے, یہ وہ چیز ہے جو ہمارے مذہب سے مخصوص ہے. عزیزان گرامی قدر, ایک اور حدیث سنیے. پوچھنے والے نے امام سے پوچھا مولا ایک بندہ ہے جو واجب نماز کے بعد دعا کرتا ہے, اور دوسرا بندہ ہے جو واجب نماز کے بعد فوراً نوافل کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, مستحب نمازوں کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. مولا ان دونوں نمازوں میں سے کس کی نماز بہتر ہے؟ تو امام نے فرمایا ان دونوں میں سے اس کی نماز بہتر ہے جس کی نماز کے بعد دعا مانگی گئی ہے, اس لیے کیونکہ واجب نماز کے بعد دعا مانگنا مستحب نماز سے اتنا ہی افضل ہے جتنی خود واجب نماز مستحب نماز سے افضل. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات, تو میں عرض کروں بر محمد و آل محمد. جتنی خود واجب نماز مستحب نماز سے افضل ہے. اب تمام حدیثوں کا خلاصہ آپ کے لب و لباب آپ کی سماعتوں کی نظر کروں, ان سب کو سامنے رکھیے. بندہ نماز پڑھ رہا ہے, دعا نہیں کر رہا ہے, مغرور. روزہ رکھ رہا ہے, دعا نہیں کر رہا ہے, مغرور. حج کر رہا ہے, دعا نہیں کر رہا ہے, مغرور. ان سب کے لیے کیا ہے؟ ان قریب ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. اس سے نتیجہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ نتیجہ یہی ملتا ہے کہ اللہ کو نماز سے زیادہ نمازی کی دعا پسند ہے, روزے سے زیادہ روزہ دار کی دعا پسند ہے, حج سے زیادہ حاجی کی دعا پسند ہے, خمس و زکات دینے سے زیادہ خمس و زکات نکالنے والے کی دعا پسند ہے, اللہ کو اچھے کام کرنے سے زیادہ اچھے کام کرنے والوں کی دعا پسند ہے, اللہ کو مومنین کی دعا پسند ہے, اللہ کو متقین کی دعا پسند ہے, اللہ کو زاہدین کی دعا پسند ہے, اللہ کو سائرین و سالکین کی دعا پسند ہے, اللہ کو متقین کی دعا پسند ہے, اللہ کو مومنین 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 کی دعا پسند ہے. اب سوچئے گا جس اللہ کو مومنین کی دعا اتنی پسند ہے اس اللہ کو امیر المومنین کی دعا کتنی پسند ہو. جملہ اب آ رہا, بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. اب جملہ آ رہا, اس اللہ کو امیر المومنین کی دعا کتنی پسند ہوگی, کتنی پسند ہوگی. ہاں اس اللہ کو امیر المومنین کی دعا اتنی ہی پسند آئی کہ اس نے اس دعا کو اپنے بعض صفات و کمالات کا مظہر بنا دیا, مظہر بنا دیا, مظہر بنا دیا. ارے بھیا وہ بھی بنا ہاتھوں کے عطا کرتا ہے, یہ بھی بنا ہاتھوں کے عطا کرتا ہے.
جملہ سنیے، وہ بھی بنا ہاتھوں کے عطا کرتا ہے، یہ بھی بنا ہاتھوں کے عطا کرتا ہے۔ ارے وہ قاضی الحاجات تھا تو اسے باب الحوائج بنا دیا، وہ ذو الفضل تھا تو اسے ابو الفضل بنا دیا۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات محمد و آلہ۔ پھر جملہ سن لیجئے وہ، تاکہ جن حضرات تک نہیں پہنچا پہنچ جائے۔ وہ بھی اسے اپنے صفات و کمالات کا مظہر بنا دیا، وہ بھی بنا ہاتھوں کے عطا کرتا، یہ بھی بنا ہاتھوں کے عطا کرتا۔ وہ قاضی الحاجات تھا تو اسے باب الحوائج بنا دیا، وہ ذو الفضل تھا تو اسے ابو الفضل بنا دیا۔ اور یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ صاحب یہ بھی کوئی خطیب کی خطابت کا نقطہ ہے اور یوں ہی پڑھ دیا، نہیں، یوں ہی نہیں پڑھا۔ حدیث قدسی ہے، میرے بندے تو میری اطاعت کر حتی اجعل لک مثلی، یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں۔ متفق علی الفریقین حدیث قدسی ہے، میری اطاعت کر، میری اطاعت کر۔ عباس سے بڑا مطیع خداوند عالم کون ہے؟ جس کے لیے امام وقت نے گواہی دی، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ سلام ہو اللہ کے اس عبد الصالح پر جو اللہ کا بھی مطیع و فرما بردار، رسول کا بھی مطیع و فرما بردار، حسن و حسین کا بھی مطیع و فرما بردار، امیر المومنین کا بھی مطیع و فرما بردار۔ عزیزان گرام قدر، ایک جملہ کہوں اور بات کو آگے بڑھاؤں۔ عباس نے حسین کی اتنی اطاعت کی، حسین کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، یاد رکھیے گا، حسین کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ عباس نے کیوں نہیں آج تک معرفت ابو الفضل عباس پر مفصل گفتگو ہو پائی، اور اس طریقے سے جو ہے وہ کیوں نہیں ابو الفضل عباس کے معرفت کے گوشے ہمارے سامنے کھل نہیں پائے، عباس کی معرفت کے دروازے ہمارے سامنے واہ نہیں ہو پائے؟ اس لیے کیونکہ عباس مطیع حسین ہے، عباس مطیع حسین ہے۔ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ عباس کیا ہے؟ ارے معرفت عباس کا قرآن احترام حسین کے جزدان سے اب تک باہر ہی نہیں آیا۔ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ معرفت عباس کا قرآن احترام حسین کے جزدان سے اب تک باہر ہی نہیں آیا۔ عزیزان گرامی قدر، سنیے، دیکھیں دعا، علی کی دعا کوئی معمولی چیز ہے؟ علی کی دعا قرآن مجید میں ایک اور نبی گزرے جنہوں نے دعا مانگی تھی ایک بیٹے کے لیے، اور قرآن مجید نے اسے اس دعا کو نقل کیا۔ یہ بات بھی ہمیں سمجھائی جا رہی ہے۔ دیکھیں قرآن ابس کلامی نہیں کرتا، اتنی ساری باتیں ہیں اللہ کے لیے بتانے کے لیے۔ اگر وہ داستان، قرآن داستان گوئی کی کتاب نہیں ہے، قرآن داستانیں سنانے والی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن از ناٹ اے بک آف ہسٹری، قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن جو ہے وہ داستانیں سنانے کی کتاب نہیں ہے۔ اگر قرآن میں کوئی بات آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی اہمیت اتنی ہے کہ خداوند عالم نے اس بات کو دامن قرآن میں جگہ دی ہے۔ اس بات کی اہمیت کتنی ہے بھائی؟ ایک معصوم اپنے لیے ایک بیٹا مانگ رہا ہے اور قرآن اس کی دعا کو دامن خداوند عالم اس کی دعا کو دامن قرآن میں جگہ دے رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ حضرت زکریا نے اپنے لیے ایک بیٹا مانگا اور قرآن مجید نے حضرت زکریا کی اس دعا کو نقل کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مبارک مریم میں کہ حضرت زکریا نے کہا کہ ربنا ہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، کہ میرے پروردگار، ہمارے پروردگار
परवरदिगार रब हब ली मिन लदुनका वलिया यरसुनी व यरसु मिन आले याकूब वजअलहु रब्बी रदिया, कि मेरे परवरदिगार मुझे अपने पास से एक वली अता फरमा, एक जानशीन अता फरमा, मुझे एक बेटा अता फरमा जो क्या हो, यरसुनी, जो मेरा वारिस हो, व यरसु मिन आले याकूब, और आले याकूब का वारिस हो, वजअलहु रब्बी रदिया, और परवरदिगार तो उसे रज़ा वाला बनाना, उसे रज़ी बनाना। यरसुनी, देखिए एक जुमला आ गया, आप सुनते चलिए, और मैं समझता हूँ कि मेरी खिताबत से ख़यानत होगी अगर यहाँ रुक कई जुमला ना कहूँ कि ज़करिया याहया के लिए दुआ कर रहे हैं। ज़करिया कौन? नबी। याहया कौन? नबी। और कह क्या रहे हैं? यरसुनी व यरसु मिन आले याकूब, ये मेरा भी वारिस हो और आले याकूब का भी वारिस हो। यानी नबी वारिस बना रहा है, एक नबी है जो वारिस बन रहा है। कहाँ गई अब वो झूठी हदीस की हम गिरोह अंबिया, न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं। अब समझ में आया अल्लाह ने इस आयत को कुरान में क्यों रखा है। अरे ये आयत नहीं है बल्कि मुकद्दमा फदक में पेश की गई झूठी हदीस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। झूठी हदीस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, नबी वारिस बन रहा है और एक नबी है जो वारिस बना रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, यरसुनी व यरसु मिन आले याकूब, ज़करिया बेटा मांग रहे हैं खुदा से और कुरान नकल कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर मासूम अगर कभी किसी बेटे की तमन्ना करे तो वो तमन्ना इतनी अहम होती है कि अल्लाह बाकी सारी बातों को रोक कर उस बात को नकल करता है, उस दुआ को नकल करता है। ये दुआ इतनी अहम है। और देखिए मांग किसके लिए रहे हैं, बताइए किसके लिए मांगा है हज़रत याहया को, किसके लिए मांगा है हज़रत याहया, किसकी तायीद? यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए। याहया किसकी तायीद के लिए आ रहे हैं? हज़रत ईसा की तायीद मांग रहे हैं ज़करिया, मिल रहे हैं याहया और मिल रहे हैं याहया और मिल रहे हैं ईसा के लिए। भाई बाप मांगेगा बेटा तो अपने लिए मांगेगा ना, कि जो मेरी ज़ईफ़ी में मेरा सहारा हो, मेरी ज़ईफ़ी में मेरा आसा बन जाए, जब मैं बीमार पड़ूं तो मेरे काम आए, जब मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा उठाए। बाप अगर औलाद की तमन्ना करता है तो अपने लिए करता है, और अगर उसे औलाद की बशारत मिल रही है तो उसके लिए मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि मांग रहे हैं ज़करिया, मिल रहे हैं याहया और मिल रहे हैं ईसा के लिए। ईसा के लिए ये ईसा और याहया का रिश्ता क्या है? अगर ये रिश्ता समझ में आ जाए तो शायद बात समझ में आ जाएगी, ईसा और याहया का। अच्छा लेकिन रुक जाइए, रुकिए, इसी मंजिल पर रुकिए। ज़करिया दुआ मांग रहे हैं, क्या इससे पहले ज़करिया ने किसी बच्चे को पाला नहीं है क्या? जो आज ज़करिया के दिल में ख्वाहिश आई है बेटे की। ज़करिया तो वो है कि मैं क्या अर्ज़ करूं, देखिए बात से बात निकलती है। ज़करिया तो वो हैं कि जिन्हें किफ़ालत मरियम की जिम्मेदारी दी गई। मरियम जैसी मासूमा बतूल बीबी को पाला है ज़करिया ने, और यूं ही नहीं पाला है बल्कि अल्लाह ने एहतमाम किया है और बताया है, देखो जिस ज़ात को हम चुनते हैं उसकी विलादत से लेकर किफ़ालत तक के तमाम इंतज़ामात हमारे ज़िम्मे होते हैं, हम इंतज़ाम करते हैं। मरियम की माँ ने नजर की थी ना, नजर मानी थी मरियम की माँ ने कि जो मेरे शकम में बच्चा है ये जब दुनिया में आएगा तो मैं इसे तेरी नजर कर दूंगी। मरियम ने नजर मानी थी। सलावत पढ़े आप हज़रात। एक सलावत और थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं अगर आप आए तो, जितना हो पाए तो शायद अर्ज कर रहा हूँ। देखिए बात मेरी आवाज़ तो पहुँच रही ना आप हज़रात, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। तो मांग रहे हैं किसके लिए? मांग रहे हैं ईसा के लिए। कौन ज़करिया? वो ज़करिया जिनकी आगोश आज से पहले खाली नहीं रही है बल्कि मरियम जैसे को पाला है, मरियम जैसे को पाला है। सलावत पढ़ दें आप हज़रात। मासूम के कफ़ील का जिक्र इतना नूरानी होता है कि दुनिया का नूर भी वहाँ आ जाता है। अगर कहीं कफ़ील मासूम का जिक्र हो, सोचिए मरियम के कफ़ील का जिक्र हो तो ये आलम है, अगर कहीं मोहम्मद के कफ़ील का जिक्र हो
کفیل کا تو پھر کیا عالم ہوگا. بہرحال عزیزان گرامی، تو زکریا نے مریم کو پالا، اور یوں ہی نہیں پالا ہے بلکہ جس وقت جب جناب مریم کی ولادت ہوئی تو ان کی ماں نے دیکھا کہ یہ تو بیٹی ہے. ہوا کہ لیکن نظر مانی ہے، منت مانی ہے. ابو الفضل عباس کے اوپر اشرا ہو اور منت اور نظروں پہ بات نہ ہو تو پھر کیا بات ہے. نظر مانی ہے، وہی مانی ہے. مریم کی ماں نے وہی کیا ہے جو ہم اب 8 محرم کو کرتے ہیں. مریم کی ماں نے نظر مانی ہے، منت مانی تھی کہ اگر بیٹا ہوا، اولاد ہوئی تو نظر کر دوں گی تیرے حوالے، تیرے سپورٹ کر دوں گی. تو مریم ہوئی، تو اب یہ ہوا کہ مریم کو کیسے نظر کیا جائے بیت المقدس. تو کسی کفیل کی ضرورت تھی جو مریم کو پالے. اب قرآن مجید کی تفاسیر اٹھائیے، سب نے خواہش کی، جتنے توریت لکھنے والے تھے بیت المقدس میں اور جتنے بڑے بڑے وہاں کے عبادت گزار تھے، سب کے دل میں ارمان یہ جاگا کہ ہم مریم کو پالیں گے. تو اللہ نے کہا کہ حکم دیا کہ دیکھو ایسے اب کیسے فیصلہ ہو کہ کون مریم کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائے گا، مریم کا کفیل کون بنے گا، مریم کا محافظ کون بنے گا. تو خداوند عالم نے حکم دیا کہ تم سب اپنے لوہے کے قلم لو. وہ لوہے کے قلم جیسے جس پر پتھر وغیرہ پہ اگر کبھی نقاشی کرنے تو لوہے کے قلم استعمال کیے جاتے ہیں. تم سب اپنے اپنے لوہے کے قلم لو، اپنا نام اپنے اپنے قلم پہ لکھو اور پھر اس لوہے کے قلم کو پانی میں ڈال دو. جس کا لوہے کا قلم سطح آب پہ ٹھہر جائے وہ مریم کی کفالت کرے گا. وہ مریم، جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، آگے سن لیجیے حضرات. وہ مریم کا محافظ بنے گا جس کا لوہے کا قلم دریا کے پانی پہ رک جائے. وہ مریم کا محافظ بنے گا جس کا لوہے کا قلم دریا کے پانی پہ رک جائے. عجیب بات ہے، معصوم کا محافظ کون ہوگا یہ فیصلہ دریا ہی کو کرنا ہے. دریا کو کرنا، یہ فیصلہ دریا کو کرنا. اور دیکھیے کفیل، مریم کا کفیل، مریم کا محافظ. مریم، اب جو لوگ کربلا محلہ گئے ہیں اور جو نہیں گئے، خداوند عالم انہیں بھی زیارت نصیب فرمائے، ہمیں بھی جانا نصیب فرمائے، بار بار جانا نصیب فرمائے. جب مولا عباس کے روضے پر الکفیل لکھا ہوا دیکھیے گا تو یہ جملہ یاد کیجئے گا، معصوم کا کفیل کسے بننا ہے یہ فیصلہ دریا کرے گا. اور سب نے تاریخ نے لکھا، تفاسیر میں علماء سب نے، جتنے مفسرین ہیں ان سب نے نقل کیا کہ سب نے اپنے اپنے لوہے کے قلم پانی پہ روانہ کیے، پانی میں پھینکے اور سب کا لوہے کا قلم ڈوب گیا. صرف زکریا تھے جن کا لوہے کا قلم سطح آب پہ ٹھہرا رہا. لوہے کا قلم پانی کی سطح پہ رک جائے کوئی معمولی بات ہے؟ پوچھیے عالم اسلام سے، مانتے ہیں یا نہیں مانتے کہ زکریا کا قلم، زکریا کے لوہے کا قلم سطح آب پہ رک گیا؟ وہاں نہیں پوچھتے پانی پہ لوہے کا قلم کیسے رک سکتا ہے. ارے زکریا کا لوہے کا قلم پانی کی سطح پہ رک جائے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور آنے والا پردہ غیبت سے سطح آب پہ مصلی بچا دے. میری بستی کے مسلمان بڑے بھولے ہیں، صلوات پڑھے محمد. تو سب نے اپنے اپنے قلم جو ہے وہ پانی پہ ڈالے تھے. صرف اور صرف حضرت زکریا کا قلم، لوہے کا قلم سطح آب پہ ٹھہر گیا اور فیصلہ ہوا کہ مریم کی کفالت کون کریں گے؟ زکریا کریں گے. زکریا کون ہے؟ جناب مریم کی والدہ جناب مریم اور حضرت زکریا کی زوجہ، یہ سگی بہن ہیں. جناب مریم اور حضرت زکریا کی زوجہ یہ سگی بہن ہیں. مریم کو زکریا نے پالا ہے، زکریا مریم کے بھی کفیل ہے. اور جب مریم کے ہاں معجزے سے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو زکریا عیسیٰ کے بھی کفیل ہے. یعنی زکریا کی آغوش اولاد سے خالی نہیں رہی ہے. زکریا کی آغوش وہ ہے جس نے 2 معصوموں کو پالا ہے، پھر بھی ایک بیٹے کی تمنا ہے. قرآن ماضی بتا رہا ہے، مستقبل سمجھا رہا ہے.
قرآن ماضی پہ گفتگو کر رہا ہے اور مستقبل کے واقعات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ زکریا کی آغوش میں 2 معصوم پلے ہیں، پھر بھی ایک بیٹے کی تمنا ہے، جیسے علی کی آغوش میں 2 حسن و حسین جیسے 2 معصوم بیٹے پلے ہیں، پھر بھی ایک بیٹے کی تمنا ہے، پھر بھی ایک بیٹے کی تمنا ہے۔ اور پھر قرآن نے زکریا کی دعا نقل کی کہ زکریا نے دعا مانگی، کس کے لیے مانگی؟ یحییٰ کے لیے مانگی۔ کس کے لیے مانگی؟ عیسیٰ کے لیے مانگی۔ تو ابھی رشتہ میں نے بتایا ہے زکریا اور مریم کے درمیان کیا؟ زکریا حضرت مریم کی بہن کے شوہر ہے، تو پھر اب اگر مریم کے ہاں بیٹا ہو جو عیسیٰ اور زکریا کے ہاں بیٹا ہو جو ہے یحییٰ، تو یہ رشتے میں کیا ہوں گے؟ بھائی ہوں گے نا۔ یحییٰ عیسیٰ کے بھائی ہیں، جیسے عباس حسین کے بھائی ہیں۔ قرآن ماضی بتا رہا ہے، مستقبل سمجھا رہا ہے۔ آج زکریا جیسا باپ یحییٰ جیسے بیٹے کو عیسیٰ جیسے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، کل علی جیسا باپ عباس جیسے بیٹے کو حسین جیسے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات محمد۔ صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، مولا سلامت اچھا ذرا یہ بات سنیے کہ دعا اصلاً ہے کیا؟ صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ علی نے دعا کی، اب علی کی دعا کیا ہے؟ اور یہ وہ بات ہے جسے فخریہ مولا عباس نے بیان کیا۔ جب والا خطبہ سناؤں گا تو اس میں بھی یہ جملہ بھی آئے گا کہ مولا نے فرمایا نا طالب القرار میں وہ ہوں جسے حیدر کرار نے طلب کیا ہے، مانگا ہے۔ مولا ابو الفضل عباس نے مقام فخر پر اس بات کا ذکر کیا ہے، آگے چل کے انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ وہ جب خطبہ دیا ہے مولا نے تو اس میں یہ بات کہی ہے کہ میں وہ ہوں جسے حیدر کرار نے طلب کیا ہے، مانگا ہے۔ علی کو مانگنے پر ملا ہے عباس، کیا عظمت ہے ابو الفضل عباس کی۔ تو یہ مانگنا، یہ دعا کرنا، یہ اصلاً ہے کیا؟ اس بات کو ذرا تھوڑا سا متوجہ ہو کر سنیے اور انشاءاللہ پھر نتائج آئیں گے، آپ حضرات محسوس ہوگی۔ دعا اصلاً ہے کیا؟ دعا دیکھیے ایک لفظ ہے امر۔ امر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ امر کے معنی ہوتے ہیں آرڈر، کمانڈ، حکم۔ ایک لفظ ہے مشیت، ابھی مشیت گزر چکا ہے حضرت مسلم والے خطبے میں، آج اس کی شرح بھی ہو جائے گی۔ مشیت کہتے ہیں چاہنے کو، خواہش کرنے کو، یہ مشیت۔ امر، آرڈر، کمانڈ، حکم۔ اللہ نے دعا کے لیے کہا ادعونی، مجھ سے دعا کر، یعنی دعا اللہ کا امر ہے، دعا اللہ کا امر ہے، آرڈر ہے، کمانڈ ہے، حکم ہے۔ ہم دعا میں پڑھتے بھی الہی امرتنا بدعا، خدایا تو نے ہمیں حکم دیا ہے، امر کیا ہے دعا کرنے کا، یعنی دعا کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے، اللہ کا کمانڈ ہے، اللہ کا آرڈر ہے۔ اب ایک لفظ ہے دعا امر، ایک لفظ ہے مشیت۔ مشیت کسے کہتے ہیں؟ مشیت کہتے ہیں چاہنے کو، خواہش کرنے کو۔ یہ بندوں کی مشیت، یہی معنی اللہ کی مشیت کہ وہ چاہنا، خواہش کرنا۔ اللہ کی مشیت اتنی بڑی چیز ہے کہ خداوند عالم نے حضرت داؤد کو وحی کی۔ شیخ صدوق نے کتاب التوحید میں یہ روایت نقل کی کہ اللہ نے حضرت داؤد کو وحی کی کہ میرے بندے کچھ تو چاہتا ہے، کچھ میں چاہتا ہوں، ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ بزرگ تشریف فرما، مجھ سے بہتر جاننے والے بیٹھے ہیں، شاید اس نہج سے مولا ابو الفضل عباس کے فضائل آپ حضرات تک شاید پہنچے۔ میں اپنے نوجوان ہمسن و کمسن برادران کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، شاید کوئی بات ہو اور شاید کسی نئے رخ سے مولا عباس کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہو کہ حضرت داؤد کو اللہ نے وحی کہ میرے بندے کچھ تو چاہتا ہے، کچھ میں چاہتا ہوں، ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، یعنی کچھ تیری مشیت ہوتی ہے، کچھ میری مشیت ہوتی ہے، ہمیشہ میری مشیت غالب آتی ہے، یعنی اللہ کی مشیت بندوں کی مشیت پر غالب آ جاتی ہے۔ اب بندوں کی مشیت سے اللہ کی مشیت کا کیا مقابلہ کریں؟ ہمیں اماموں نے بتایا، چھٹے امام کی روایت کے میں خلاصے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، نہ پڑھتا اگر امام کی حدیث میرے پیش نظر نہ ہوتی کہ اللہ کی مشیت اور بندوں کی مشیت کی کیا بات۔ اللہ کا امر
اور اللہ کی مشیت اگر بظاہر کبھی آمنے سامنے آ جائیں تو اس صورت میں بھی غلبہ ہمیشہ اللہ کی مشیت کا ہوتا ہے. گھبرائیے گا نہیں. اور جو میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے ایک دم پریشان نہ ہوں, ابھی میں مثالیں دوں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے. اگر کبھی اللہ کا امر اللہ کی مشیت کے مقابلے پر آ جائے اس صورت میں بھی غلبہ اللہ کی مشیت کا ہوتا ہے. مثالیں خود امام نے دی ہیں, 2 مثالیں دی ہیں, دونوں سنا رہا ہوں. کہ مثال کے طور پہ اللہ کا امر تھا فرشتوں کو کہ جیسے ہی میں آدم کے پتلے میں روح پھونکوں سارے کے سارے سجدے میں چلے جانا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جیسے ہی میں آدم کے پیکر میں روح پھونکوں سارے کے سارے سجدے میں چلے جانا. تو اللہ کا امر تھا کہ سب سجدہ کرے, لیکن اللہ کی مشیت تھی کہ ابلیس سجدہ نہ کرے. اگر امام کی حدیث نہ ہوتی یہ بات کون سمجھا سکتا ہے اور کون پڑھ سکتا ہے کہ اللہ کا امر تھا کہ سب سجدہ کرے, لیکن اللہ کی مشیت تھی کہ ابلیس سجدہ نہ کرے. کیوں نہ کرے بھائی ابلیس سجدہ؟ کیونکہ قرآن ہی نے وہ راز بتایا کانا من الکافرین, یہ پرانا کافر ہے, معصوم بزم میں آ کر چھپا ہوا ہے. ہم امر کریں گے تو چھپا ہوا کافر سامنے آ جائے گا. یعنی ایک بات سمجھ میں ہے کہ کبھی کبھی امر اس لیے بھی کیا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی پرانا کافر چھپا ہوا ہے تو کافر بے نقاب ہو جائے. اللہ کو پتا تھا ابلیس سجدہ نہیں کرے گا, پھر بھی اس نے حکم دیا کہ سجدہ کرو. جیسے رسول کو پتا تھا کہ کاغذ قلم نہیں دیا جائے گا, پھر بھی حکم دیا کہ سب کو سلامت رکھیں. کیا سماعت ہے واقعہ, مولا سلامت رکھیں. حیدری تو اللہ نے امر کیا کس لیے؟ تاکہ چھپا ہوا کافر. رسول نے امر کیا کس لیے؟ تاکہ سامنے آ جائے. وہاں ملائکہ کی بزم میں چھپا ہوا کافر بے نقاب ہو رہا ہے, یہاں صحابہ کی بزم میں ٹھیک ہے. تو اللہ کا امر اور اللہ کی مشیت بھی کبھی اگر آمنے سامنے آ جائے تو کیا ہوا وہی جو اللہ نے چاہا تھا. اللہ نے چاہا تھا ابلیس سے یہ ملعون سجدہ نہ کرے, ہوا وہی جو اللہ نے چاہا ہے, جو اللہ کی مشیت تھی. ابلیس بے نقاب ہو گیا. دوسری مثال امام ہی کی دی ہوئی مثال کہ مثال کے طور پہ امام نے کہا اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ اسماعیل کو ذبح کر دیں. اللہ کا امر تھا کہ اسماعیل ذبح ہو جائیں, لیکن اللہ کی مشیت تھی کہ اسماعیل بچ جائیں. کیوں بچیں اسماعیل؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ابھی تو اسماعیل کی نسل میں صاحب ذبح عظیم آنے والا ہے. آج کہاں اسماعیل قربان ہو سکتے ہیں؟ یعنی پھر وہی بات ہے, اللہ کا امر اللہ کی مشیت کے آمنے سامنے آ گیا. اس صورت میں بھی غلبہ اللہ کی مشیت کا ہوا. یعنی ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کی مشیت اتنی وزنی شے ہے کہ بندوں کی مشیت سے اللہ کی مشیت کا کیا تقابل اور کیا مقابلہ اور کیا موازنہ. اللہ کی مشیت اگر اللہ کے امر کے سامنے بھی آ جائے اس صورت میں بھی غلبہ ہمیشہ اللہ کی مشیت کا ہوتا. اور عقل مندی بھی اسی میں کہ اللہ کی مشیت کی طرف جایا جائے, اس لیے کیونکہ اللہ کی مشیت کی طرف جانے میں اللہ کی مشیت بھی مل جاتی ہے اور اللہ کا امر بھی مل جاتا ہے. ابھی آپ کے سامنے میں یہ بھی مثال دوں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. دیکھیے اللہ کی مشیت, ہم نے کہا خدا تیری مشیت کتنی بڑی چیز ہے, یہ تو کیا اس کا کائنات میں اس کا کیا کسی سے مقابلہ اور کیا اس سے موازنہ. خدایا ہمیں اتنا بتا دے کہ یہ مشیت ملتی کہاں ہے, یہ تیری مشیت یہ رہتی کہاں ہے, ہمیں اس کا ایڈریس بتا, اس کا پتہ بتا, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنی بڑی چیز ہے تو ہم بھی اس سے اپنا تعلق جو ہے وہ اور مضبوط کریں. خدا آواز آئی, دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ لوگوں نے روٹیاں دی تھی, ہم نے جواب میں سورہ نازل کیا تھا, وہی سورہ غور سے
پڑھو، انہی روٹیاں دینے والوں کے لیے کہا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، ان کی مشیت وہی ہوتی ہے جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی مشیت کا پتہ ڈھونڈنا ہے تو ان کی گھر کی طرف جاؤ جنہوں نے روٹیاں دی تھیں، جنہوں نے روٹیاں دی تھیں۔ اب دیکھیں یہ بہت خوبصورت تعبیر ہے، لیکن تاریخ آگے بڑھی، زمانہ آگے بڑھا، ہمارے زمانے کے امام کا زمانہ آیا، اور احتجاج تبرسی میں حضرت حجت کی توقیم موجود ہے کہ جہاں امام نے، اور کیا خوبصورت تعبیر حضرت حجت نے دی ہے، اللہ کی مشیت کہاں ملتی ہے، خداوند عالم کی مشیت کہاں رہتی ہے؟ امام نے فرمایا ہمارے قلوب مشیت الہی کا ظروف ہے۔ برتن ہے، برتن، جیسے یہ ظرف ہے، یہ بوتل، اس میں جو پانی ہے یہ مظروف ہے، یعنی کہ وہ برتن ہے جس میں پانی ملتا ہے۔ امام فرما رہے ہمارے دل وہ برتن ہے جس میں اللہ کی مشیت ملتی ہے، جس میں اللہ کی مشیت ملتی ہے۔ اور واضح کروں، امیر المومنین نے، ان کے جد نے ایک دم واضح کر دیا کہ اللہ کی مشیت ہوتی کیا ہے۔ حدیث طارق جہاں امام نے امام کی ڈیفینیشن بتائی، امام نے امام کی تعریف کی، اسی حدیث طارق میں مولا نے یہ جملے فرمائے جس کی ابتدا یہی ہوتا ہے، امام و کلمۃ اللہ، امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے۔ اسی میں آگے چل کے امام نے فرمایا کہ امام صرف اللہ کا کلمہ نہیں ہوتا بلکہ امام اللہ کی قدرت بھی ہوتا ہے، امام اللہ کی مشیت بھی ہوتا ہے، امام اللہ کی مشیت ہوتا ہے، معصوم کا وجود سراپا اللہ کی مشیت ہوتا ہے، امام چلتے پھرتے مشیت خدا ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو مشیت کی طرف دیکھنا ہے تو اسے معصوم کے چہرے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ معصوم کا چہرہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی مشیت کا چہرہ ہوتا ہے، اللہ کی مشیت کا چہرہ ہوتا ہے۔ امر کہتے ہیں آرڈر کو، مشیت کہتے ہیں خواہش کو۔ اب دیکھیں جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کے لیے ایک ڈسکلیمر ہے، اور وہ یہ کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی سمجھا جائے، الف کو الف سمجھیے گا، عین نہ سمجھ لیجیے گا، اور ابھی جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ آپ بھی کہیں گے ہاں اتنا بات تو آپ نے صحیح کہی ہے۔ دیکھیے نماز یقیناً بہت بڑی عبادت ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جس نے جان بوجھ کر اللہ کے امر کو، اللہ کے حکم کو ہلکا جان کر جو ہے وہ نماز چھوڑی، اس نے کفر کیا۔ یہاں تک معاملہ ہے کہ چھٹے امام انتقال سے پہلے، شہادت سے پہلے فرمان ہے جس نے نماز کو ہلکا جانا اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ یقیناً بڑی چیز ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں، اور کچھ اور نہ سمجھا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کا امر اپنی جگہ، اللہ کی مشیت اپنی جگہ۔ اللہ کا امر کسے کہتے ہیں؟ آرڈر، کمانڈ، حکم۔ مشیت کسے کہتے ہیں؟ خواہش، چاہت۔ اللہ کی مشیت کیا ہے؟ یہ 14 اللہ کی مشیت کے پیکر ہیں۔ ہم نے سوال کیا نماز، روزہ، حج، خمس، زکوٰۃ کیا ہے؟ کہا صاحب اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کمانڈ ہے۔ ہم نے کہا نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین کیا ہے؟ اللہ کی مشیت ہے۔ نماز، روزہ، حج، خم، زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے۔ نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین کیا ہے؟ اللہ کی مشیت ہے۔ یعنی سمجھ میں آیا کہ حج امر ہے، حج امر ہے، رسول مشیت ہے، زکوٰۃ امر ہے، بطول مشیت ہے، روزہ امر ہے، علی مشیت ہے، خمس امر ہے، حسن مشیت ہے، نماز امر ہے، حسین مشیت ہے، نماز امر ہے، حسین مشیت ہے، نماز امر ہے، حسین مشیت ہے۔ نہ یقین آئے تو رسول کی زندگی میں دیکھ لیجئے، رسول حالت نماز میں ہے، حالت سجدہ میں ہے، ننھا سا شہزادہ آیا، آ کے پشت پہ بیٹھ گیا۔ اب جب تلک حسین اپنی مرضی سے نہیں اتر جاتے، رسول کہتے رہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ رسول کا عمل بتا رہا، زمانے والوں آؤ آ کر دیکھ لو، جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کا امر ہے، جو مجھ پر بیٹھا ہے وہ اللہ کی مشیت ہے۔ مشیت ہیں، دعا
اللہ کا امر ہے۔ آپ ذرا سوچئے گا، جب مشیت اور امر آمنے سامنے آ رہے ہیں تب تو اسماعیل ذبح ہونے سے بچ جا رہے ہیں، اگر کبھی اللہ کی مشیت اور اللہ کا امر جمع ہو گئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی ہوتا ہے کہ دنیا کو ابو الفضل العباس مل جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات پر محمد و آل کوئی معمولی بات، اللہ کی مشیت کے لب پر دعا آئی ہے تو ابو الفضل العباس ملے، یہ کوئی عام بات ہے، یہ کوئی معمولی۔ دیکھیں میں نے سوچا تھا کہ ایک مرحلہ میں آج اور سر کر لوں گا، لیکن مجھے اب لگ نہیں رہا کہ وقت دامن وقت میں اتنی گنجائش ہے کہ میں ایک مرحلہ اور سر کر سکتا ہوں۔ اب دیکھا جائے گا انشاءاللہ زندگی ملے گی تو کبھی عرض کریں گے۔ اب بات اب کیا کیا جائے کہ اسی کے حوالے سے دو تین باتیں اور سن لی جاؤ، میں گفتگو کو تمام کروں، چونکہ میں سوچ رہا تھا کم سے کم آج جو ماحول ہے اور جس طریقے کا موسم ہے تو سوچ رہا تھا کم سے کم سقائیت مولا ابو الفضل العباس پہ کچھ گفتگو ہو جائے گی، لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ سقائیت پہ کچھ بات ہو پائے گی، ایک دم دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ بس اب تو چار جملے اسی کے حوالے سے سن لیجئے۔ کس کے لب پر دعا آئی ہے؟ عباس کے لیے۔ کس نے طلب کیا ہے ابو الفضل العباس کو؟ وہ علی۔ اللہ اکبر۔ آدم کو دعا مانگنی ہو تو علی کا واسطہ دیتے، نوح کو کچھ طلب کرنا ہو تو علی کو وسیلہ بناتے ہیں، ابراہیم کو مانگنا ہو تو علی کا واسطہ دیتے ہیں، موسیٰ و عیسیٰ کو طلب کرنا ہو، ارے ان کی یہ تو بہرحال ان کا اپنا مرتبہ ہے، ان کا اپنا مقام ہے، جو ان کا سید و سردار ہے، جو ان کا آقا و مولا ہے، وہ بھی علی کا واسطہ دیتا ہے۔ اور کس طریقے سے واسطہ دیتا ہے تو سید ہاشم بحرانی نے رحمہ اللہ، انہوں نے مدینہ المعاجز میں نقل کیا کہ عبداللہ ابن مسعود رسول کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے حق دکھلا دیجئے، تو رسول نے کہا سامنے والے حجرے میں چلے جاؤ تمہیں حق دکھ جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود اس حجرے تک پہنچے تو کیا دیکھا؟ علی حالت سجدہ میں اور کہہ رہے رسول خدایا تجھے رسول کا واسطہ میری شیعوں کو بخش دے، میرے شیعوں کی مغفرت کر دے، جو میرے شیعوں میں گنہگار ہیں انہیں بخش دے، میرے شیعوں کی مغفرت کر دے۔ علی رسول کا واسطہ دے رہے تھے حالت نماز میں، اور عبداللہ ابن مسعود نے یہ منظر دیکھا، ان کے دماغ میں نے تو کہا تھا رسول سے مجھے حق دکھلا دیجئے، یہ رسول مجھے کیا دکھلا رہے؟ بتانے کے لیے واپس لوٹے۔ اب جو واپس لوٹے تو کیا دیکھا؟ رسول بھی حالت سجدہ میں، اور رسول کہہ رہے خدایا تجھے علی کا واسطہ میری امت کو بخش دے۔ آج کی مجلس مرزا دبیر سے شروع ہوئی، میر انیس پہ ختم کرتے ہیں، میر انیس پہ تمام کرتے ہیں۔ آپ نے مرزا دبیر کا مرثیہ سنایا، بس دو تین بند سنیے اور میں گفتگو کو تمام کروں کہ رسول نے علی کا واسطہ دیا اپنی دعا میں۔ کوئی پہلی بار نہیں دیا علی کا واسطہ، بار بار دیتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ دعا اللہ کا امر ہے، علی اللہ کی مشیت ہے، اپنے امر میں مشیت خدا کو واسطہ اور وسیلہ بناؤ، پھر دیکھو تمہاری دعاؤں میں کیسا اثر پیدا ہوتا ہے۔ کوئی پہلی دفعہ رسول نے علی کا واسطہ نہیں دیا۔ اب ایک روایت ہے، اسے خدائے سخن میر انیس صلی اللہ مقام نظم کیا ہے، وہ سن لیجئے۔ اور میں نے ارادہ نہیں تھا کہ میں یہ پڑھوں گا، لیکن کیونکہ اب میرے پاس وقت نہیں بچا تھا کہ میں اور کوئی باب کھول پاتا، اس لیے اس کو یہ پہ تمام کر رہا ہوں کہ میر انیس صلی اللہ مقامہ نے یہ نظم کیا کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، کسی کی آنکھ کھلی، اب سمجھ جائیے گا، دیکھا رسول نہیں ہے، کہاں گئے؟ تو ڈھونڈتے ہوئے بالا خانے تک پہنچی، وہاں دیکھا تو رسول دعا کر رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ دعا کیا کر رہے تھے رسول؟ کیا تھی رسول کی دعا اور کس طریقے سے رسول دعا؟ اب وہ روایت سرکار انیس نے نظم کی، اور دیکھیے
یہ بھی سنتے چلیے. ہم لوگ بہت ہلکے میں لیتے ہیں اور بہت ان باتوں پر توجہ نہیں دیتے. انیس و دبیر پر کیا کیا مضامین انہوں نے نظم کیا. آداب دعا سکھائے امیر انیس نے اس مرثیے میں. آداب دعا سکھائے ہیں سرکار انیس نے کہ دعا کرو تو خدا بند عالم سے تم محو کلام ہو رہے ہو. کس طریقے سے دعا کرنی چاہیے, کیا آداب ہونے چاہیے. کوئی معمولی بات ہے, بندہ خدا سے محو کلام ہے, محو گفتگو ہے, کوئی معمولی بات ہے. دعا کرو تو کیسے دعا کرو. تو سرکار انیس نے نظم کیا. اب رسول کی روایت نظم کر رہے ہیں. اب روایت کی روایت ہو رہی ہے, یعنی فضائل کے فضائل بیان ہو رہے ہیں اور اصلاح کی اصلاح ہو رہی ہے. آداب دعا سکھائے جا رہے ہیں. یہ انیس کا کمال ہے, یہ خدا سخن کا کمال ہے. یوں ہی نہیں انیس کو خدا سخن کہا گیا. تو سرکار انیس فرماتے ہیں کہ کیا دعا تھی رسول کی, کیسے دعا کرتے تھے رسول. تو کہتے ہیں کہ مضمون فقرہائے دعا تھے کہ اے کریم, مضمون فقرہائے دعا تھے کہ اے کریم, حادث سے سب جہاں میں تیری ذات ہے قدیم. حمد خدا کے بعد میں کس خوبصورتی سے حمد کر رہے ہیں. مضمون فقرہائے دعا تھے کہ اے کریم, حادث سے سب جہاں میں تیری ذات ہے قدیم. ارے تجھ کو قسم ہے اس کی جو کوثر کا ہے قسیم. تجھ کو قسم ہے اس کی جو کوثر کا ہے قسیم. ارے رکھیو صراط پر میری امت کو مستقیم. رکھیو صراط پر میری امت کو مستقیم. جب آئے آفتاب قیامت زوال پر, صدقہ علی کا رحم کرتب ان کے حال پر. جب آئے آفتاب قیامت زوال پر, صدقہ علی کا رحم کرتب ان کے حال پر. دیکھا یہ حال جب تو ہوا اس کو اضطراب, فضائل علی بیان ہو رہے تھے. اب سمجھ جائیے گا. دیکھا یہ حال جب تو ہوا اس کو اضطراب, کہنے لگی رسول خدا سے بطش شتاب, ہے اور بھی مقرب ہے غیر بوتراب. اب تان سنیے گا, ہے اور بھی مقرب ہے غیر بوتراب. حق کو علی کا واسطہ دیتے ہیں کیوں جناب. ہیں اور بھی, یا بس یہی ہے کیا, ہیں اور بھی مقرب ہے غیر بوتراب. حق کو علی کا واسطہ دیتے ہیں کیوں جناب. حق کو علی کا واسطہ دیتے ہیں کیوں جناب, کہ سب میں انہی کا نام خدا کو پسند ہے. یہ تانا دے رہی ہے, سب میں انہی کا نام خدا کو پسند ہے. ارے کیا انبیاء سے بھی شرف ان کا دو چند ہے. کیا انبیاء سے, اب دو اعتراضات ہیں, دونوں کے جواب سنیے گا. سب میں انہی کا نام خدا کو پسند ہے, کیا انبیاء سے بھی شرف ان کا دو چند ہے. فرمایا مصطفیٰ نے کہ کر اس کا اعتقاد. علی کی بات تھی تو رحمت للعالمین کو بھی عالم جلال میں دیکھا گیا. فرمایا مصطفیٰ نے کہ کر اس کا اعتقاد, حاصل شرف علی کو رسولوں سے ہے زیاد. فرمایا مصطفیٰ نے کہ کر اس کا اعتقاد, حاصل شرف علی کو رسولوں سے ہے زیاد. اور گر واسطہ علی کا دعا میں نہ دیں بات, درگاہ حق سے پھر کوئی حاصل نہ ہو مراد. سنتے رہیے درگاہ حق سے پھر کوئی حاصل نہ. اس نے کہا تھا نا سب میں انہی کا نام خدا کو پسند ہے. یا بس یہی ہے کیا جن کا نام خدا کو پسند ہے. تو دیکھیے سب کو اپنا نام پسند ہوتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا بھی رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ ہل تعلم لہ سمیہ. کیا کوئی خدا کا ہم نام ہے, یا کسی کا نام اللہ کے نام پر ہے. تو کس کا نام اللہ کے نام پر ہے, بتا رہے ہیں کس کا نام, کیوں علی کے نام کا واسطہ دیا جائے. فرمایا مصطفیٰ نے کہ کر اس کا اعتقاد, حاصل شرف علی کو رسولوں سے ہے زیاد. گر واسطہ علی کا دعا میں نہ دے بات, درگاہ حق سے پھر کوئی حاصل نہ ہو مراد. ارے ہم نام کبریا کے سوا کس کا نام لوں. کیا لطف ہے ان مصروں میں. ہم نام حل تعلم لہ سمیہ کی تفسیر ہو رہی ہے. ہم نام کبریا کے سوا کس کا نام لوں. ارے علی سے کون ہے میں جس کا نام لوں. آخری بات سنیے, بات تمام. علی, اب اس نے کہا تھا کہ انبیاء سے بھی شرف ان کا تو چند ہے. آخری بات گفتگو تمام. کیا علی ہم نام ہے کبریا کے سوا. ارے میں کیا ہوں, مجھ سے پہلے والوں نے کیا کیا. ہم نام ہے کبریا کے سوا کس کا نام لوں. علی سے کون ہے میں جس کا نام لوں. کہ یعقوب و خضر و عیسیٰ و آدم و خلیل. آخری بیت گفتگو تمام. یعقوب و خضر و عیسیٰ و آدم و خلیل, داؤد و دانیال و سلیمان بے مثیل.
نوح نجی کلیم خدا یوسف جلیل غلمان و حور فطرس و میکال و جبرائیل، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ گفتگو تمام آپ کی مرضی، جیسے سننا چاہے سن لے، بات تمام ہو گئی کہ یعقوب و خضر و عیسیٰ و آدم و خلیل، داؤد و دانیال و سلیمان بے مثیل، نوح نجی کلیم خدا یوسف جلیل غلمان و حور فطرس و میکال و جبرائیل، ارے مقبول حق ہے، خیش ہے پیمبر کا واسطہ، اور یہ سب خدا کو دیتے ہیں حیدر کا واسطہ۔ سلامت رکھیں، خدا بند عالم آپ کے سماعت کو، آپ کے فضائل کے سننے کو قبول فرمائے، ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو مولا ابوالفضل عباس کے صدقے کو قبول فرمائے۔ وہ علی جس کا واسطہ انبیاء اپنی دعاؤں میں دیتے ہیں، اس نے اگر کسی بیٹے کی تمنا کی ہے، وہ ابوالفضل عباس ہے، وہ ابوالفضل عباس ہے، وہ عباس ہے۔ عباس چاہ رہا تھا کہ سقائی پہ گفتگو، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ بات نہیں ہو پائے گی، چونکہ وقت نہیں، اپنے آپ ایک مفصل گفتگو ہے۔ سقائے سکینہ، پیاسوں کو پانی پلانے والا، سیراب کرنے والا۔ آج 2 محرم ختم ہو گئی، قافلہ کربلا پہنچ گیا، نینوا کے مسافر کربلا میں داخل ہو گئے، حسین اپنی منزل تک آ گئے، ساتھ میں ایک چھوٹا سا قافلہ ہے، قافلہ بہت چھوٹا سا، وہ جماعت جو حسین کے مد مقابل ہے اس کے مقابلے دیکھیے گا تو حسین میں کتنے، قافلے میں کتنے لوگ ہیں، کتنے مختصر سے لوگ۔ اگر ہم نے یہ پڑھا کہ سید الشہداء جس وقت مکے سے چلے ہیں مدینے کے لیے، تو ایک مقام پر آپ نے ایک کنواں دیکھا، اور دیکھا کہ یہاں پانی کا بے پناہ اہتمام ہے، بہت زیادہ انتظام ہے، تو مولا نے حکم دیا جتنے مشکیزیں ہیں سب بھرے جائیں، اور سارے مشکیزیں بھرے گئے، سب کو پر کیا گیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا بھی مولا ہماری تعداد تو بہت مختصر سی ہے، ہمیں اتنے مشکیزوں کی ضرورت نہیں، اتنے پانی کی ضرورت نہیں، ہم آرام سے پہنچ جائیں گے اپنی منزل تک۔ تو مولا نے کہا نہیں، کیا پتہ راستے میں کوئی پیاسا مل جائے، شاید کوئی پیاسا مل جائے راستے میں، اسے پانی پلانا پڑے۔ ہاں ملا حسین کو پیاسا۔ کون؟ وہ لشکر جو حسین کے مقابلے کے لیے آیا، حر کا لشکر حسین کا راستہ روکنے کے لیے آیا۔ اور عالم یہ ہے، پیاس کا عالم یہ ہے کہ آپ کتابیں پڑھیے، حر کے لشکر میں لوگوں کی زبانیں دہن سے باہر آ رہی تھیں، سب پیاسے تھے، وہ بلا کی دھوپ، وہ صحرا، وہ پیاس، زبانیں منہ سے باہر آ رہی تھیں۔ ایسے عالم میں جب حسین نے دیکھا کہ لشکر پیاسا ہے، دشمن کا لشکر صحیح مگر پیاسا ہے، حکم دیا کہ مشکیزوں کے تہانے کھول دیے جائے، سب کو سیراب کیا جائے۔ عباس، علی اکبر، آگے بڑھو، لشکر کو سیراب کرو۔ دونوں شہزادے، حسین کے گھر کے شہزادے جوانان بنی ہاشم لشکر کو سیراب کر رہے ہیں، اور حسین نے احکام صادر کیے، احکام جاری کیے کہ پانی کیسے پلانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جانور پیاسا رہ جائے، کوئی گھوڑا پیاسا رہ جائے، کوئی ناکا پیاسا رہ جائے۔ دیکھو جانوروں کی فطرت کے مطابق حسین حکم دے رہے گا، دیکھو اب پانی کو جانور کے سامنے پیش کرنا، اگر وہ نہ پیے تو دوسری بار پیش کرنا، کم سے کم 3 مرتبہ جانور کے سامنے پانی پیش کرنا کہ جانور بھی سیراب ہو جائے، کوئی گھوڑا پیاسا نہ رہے، کوئی ناکا پیاسا نہ رہے، انسان کو جا، لوگ کو جا،
آدمی کو جا دیکھا کہ پانی پلایا جا رہا ہے، لشکر والے سیراب ہو رہے ہیں، لیکن ایک ایسا سپاہی ہے کہ جس کی پیاس سے حالت یہ ہو چکی ہے کہ خود پانی نہیں پی پا رہا، لوگ پلانا چاہ رہے ہیں، لوگ سیراب کرنا چاہ رہے ہیں، مگر پانی نہیں پی پا رہا۔ اچانک دیکھا کہ کوئی آگے بڑھا، اس نے اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، ایک ہاتھ سے مشکیزہ سنبھالا، دوسرے ہاتھ سے اسے پانی پلانا شروع کیا۔ اب جو اس کی جان میں جان آئی، آنکھیں کھلی تو کیا دیکھا؟ کون تھا جو سیراب کر رہا تھا؟ کون پانی پلا؟ کریم من اولاد الکرام، ارے کریم ابن کریم تھا، ساقی کوثر کا لال تھا، وہی حسین اپنے دشمن کو سیراب کر رہا تھا جسے فاطمہ نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا۔ میں کہوں گا آقا آج دشمن کو اس طریقے سے سیراب کر رہے ہیں، لیکن کل آپ ہی کے بچے پیاسے رہیں گے۔ سکینہ پانی مانگتی رہے گی مگر پانی نہیں ملے گا، کیونکہ معاملہ یہ ہوگا، ارے وہ حسین کہ پانی جس کی ماں کے حق مہر میں ہے، اسے پانی سے ایسے محروم رکھا جائے گا کہ کہا گیا کہ تھا حکم یہ یزید کا، پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، سوار پئیں اور شتر پئیں، جو تشنہ لب جہاں کے ہیں سب آن کر پئیں، ارے کافر تلک پئیں تو نہ تم منع کیجیو، ہاں فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیے۔ اجرکم اللہ۔ بہت جلدی میں نے مجلس تمام کر دی۔ عزیزان گرامی، وہی ہو رہے شب عاشور تڑپ رہا ہے، بیٹے نے دسترخوان لگایا، غلام نے دسترخوان لگایا، کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں، ننھے ننھے بچوں کی آوازیں، اور کھانا نہیں کھا رہے۔ پوچھا پانی بھی ہے؟ غلام نے کہا ہاں میرے آقا پانی بھی ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام بھی ہے، لیکن حر نے پانی نہیں پیا، نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ بیٹے نے حال دیکھا، بابا یہ کیا دیکھ رہا ہوں، نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں۔ بیٹے کا ہاتھ تھاما، علی اپنے حر کا لے کر خیمے کے باہر ہے۔ میرے لال کچھ سن رہے ہو؟ کہ ہاں حسین کے بچے الاتش کی صدایں بلند کر رہے ہیں۔ کہ جانتے ہو ان آوازوں کا مجرم کون ہے؟ میں کیسے پانی پی لوں؟ میں کیسے کھانا کھا لوں؟ بابا کیا ارادہ ہے؟ کہ میں خود کو جنت و دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں، کیا کرنا ہے؟ کیا کریں گے؟ حسین کی طرف جائیں گے، لیکن ہاں رات کی تاریکی میں نہیں جائیں گے کہ کوئی یہ سمجھے کہ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے حر نے لشکر بدل دیا، نہیں، صبح اذان فجر جب ہوگی تب جائیں گے۔ ادھر علی اکبر نے اذان فجر بلند کی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، ادھر حر اپنے چھوٹے سے قافلے کو لے کر بیٹے کے ساتھ غلام کے ساتھ حسین کی طرف بڑھے۔ کچھ قدم بڑھے کہ نہیں میرے لال ایسے نہیں جاؤں گا، میں حسین کا مجرم ہوں، حسین کا گنہگار ہوں، میرے ہاتھوں کو باندھو، میں قیدی کی طرح حسین کی خدمت میں۔ آج ہم سب آقا حسین کی خدمت میں آئے ہیں، والا ہم سے بھی گناہ ہوئے ہیں، ہم سے بھی خطائیں ہوئی ہے، حر کے خطاؤں کو معاف کرنے والے ہم سب آپ کے عزادار بن کے آپ کی مجلس میں آئے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو بخش دیجئے، ہم سب کی لغزشوں کو در سے درگزر فرمائیے۔ ہاتھوں کو باندھو، ہاتھوں کو باندھ دیا، پھر رکے کہ نہیں ایسے ابھی بھی نہیں، شرم آتی ہے کیا منہ سے کہوں، میری ابا میرے چہرے پہ ڈال دو، حر کی ابا حر کے چہرے پہ ڈال دی گئی۔ حر چلے، کچھ قدم بڑھے تھے کہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر، حر نے کہا کیا ہوا؟ کہ بابا غضب ہو گیا، ابو الفضل عباس اور علی اکبر آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، آپ کے استقبال۔ حر کچھ قدم آگے بڑھے، بیٹے نے اور تھوڑی بلند آواز سے کہا اللہ اکبر، کہا کیا ہو گیا؟ کہ بابا غضب ہو گیا، قیامت ہو گئی، آقا حسین خود آپ کے استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حر نے خود کو گھوڑے سے گرا دیا، قدموں پہ گرے، مولا کیا اس گناہگار کا گناہ بھی بخشا جا سکتا ہے؟ کیا اس کی خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ کہاں ملے گا ایسا کریم؟ کہاں ملے گا ایسا کریم؟ حسین تو یہ نہیں کہا کہ میں نے معاف کر دیا، حر کو یہ شرمندگی بھی نہیں دینی پڑی، حر کو یہ شرمندگی بھی، یہ احساس بھی نہیں دیا حسین نے، یہ نہیں کہا میں نے معاف کر دیا، نہیں، بلکہ حر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہ تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا ہے، انت حر فی الدنیا والآخرہ، حر تو دنیا میں بھی آزاد تھا، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ لے کے آئے، بہت جلدی عرض کر رہا ہوں، خیمے میں بٹھایا۔ حر جب دشمن بن کر آیا تھا تو ہم نے تجھے سیراب کیا تھا، پانی پلایا تھا، کیا دن آ گئے، آج تو ہمارا مہمان بن کے آیا ہے، مگر حسین کے خیمے میں تیرے آگے پیش کرنے کے لیے پانی نہیں ہے۔ حسین
تجھے پانی نہیں پلا سکتا؟ دیکھیے ابھی بھی کئی خاندانوں میں دستور ہے، اگر کوئی مہمان آتا ہے تو گھر کے بچے آتے ہیں سلام کرنے کے لیے کہ مہمان آیا ہے۔ حر بھی حسین کے مہمان بن کر حسین کے خیمے میں آئے تھے، بچوں کو پتا چلا، ننھے ننھے بچے حر کو سلام کرنے کے لیے خیمے میں آئے۔ اب جو ایک مرتبہ حر نے ان بچوں کو دیکھا تو کیا عالم دیکھا، جلد ہے جو ہڈیوں سے چپکی ہوئی ہے، ہونٹوں پہ پیاز کے آثار آئے۔ کچھ بچوں کو دیکھا، دیکھ کر کہا آقا کتنا امتحان لیجیے گا، مولا اس غلام زادے کو مرنے کی اجازت دیجیے۔ علی ابن حر کو اجازت دلوائی، علی ابن حر میدان میں آیا، قیامت کی جنگ کی، جنگ کرنے کے بعد زخمی ہوئے، باپ کو آواز دی۔ صاحب بحور الغمہ نے لکھا حسین جب حر کو آواز دی نا، حر خیمے سے نکلنے لگے، پیچھے سے کسی کی آواز آئی، اور کہاں جا رہے ہو؟ آقا بیٹے نے بلایا کہ کہیں جوان باپ، کہیں جوان بیٹے کا لاشا بوڑھا باپ اٹھاتا ہے، کہیں ضعیف باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے، جوان بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے۔ حسین گئے، حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا، لے کے خیمے میں آئے۔ دیکھو زینب ام کلثوم، اس بچے کی ماں یہاں نہیں ہے، اس کے گھر والے یہاں نہیں ہیں، کہیں حر کو یہ احساس نہ ہو کہ میرے گھر کی خواتین موجود نہیں تو میرے بیٹے کے جنازے پہ کوئی رونے والا نہیں، کوئی ماتم کرنے والا نہیں۔ زینب نے یوں ماتم کیا کہ لگ رہا تھا حسین کے کسی شہزادے کا لاشا آیا ہے۔ حر نے بس مجلس تمام ہو گئی، حر نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا اب رہا نہیں جاتا، اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ بزرگ خطبہ پڑھتے تھے، حسین نے حر کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا اے حر کہیں میزبان مہمان کو مرنے کی اجازت دیتا ہے؟ کہیں مولا نہیں رہا جاتا، نہیں رہا جاتا، اجازت دی۔ اور آخری جملے مجلس تباہ ہو گئے۔ کہاں ملے گا ایسا کریم، کہاں ملے گا ایسا کرم کرنے والا، ایسے معاف کرنے والا، ایسے درگزر کرنے والا۔ اور میدان میں بلا کی جنگ کی، زخمی ہوئے، گھوڑے سے گرے، حسین حر کے سرہانے آئے، آخری وقت تھا حر کا، مجلس تمام ہو گئی۔ جب جب یاد آئے گا، جب جب روئیں گے آقا حر کے روزے پہ جائیں گے تو یہ جملے یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے گریے میں اضافہ ہوگا۔ آخری لمحات تھے حر کے، حسین نے دیکھا حر کے لب ہل رہے ہیں۔ حر کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اپنے کانوں کو حسین کے لبوں کے قریب، حر کے لبوں کے قریب کیا۔ آخری خواہش تھی حر کی۔ حر نے کہا آقا میں نے بہت بڑا گناہ کیا، میں نے بہت بڑی خطا، میں آپ کا بہت بڑا مجرم ہوں، مولا مجھے کوئی ایسی امانت دے دیجئے، کوئی ایسی نشانی دے دیجئے کہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ آپ نے مجھے بخش دیا ہے۔ سنیں گے حسین نے حر کو کیا دیا؟ میری طرف دیکھیے گا، مولا مجھے کچھ ایسا دے دیجئے کہ میں مطمئن ہو کہ خدا کی بارگاہ میں جاؤں کہ آپ نے مجھے بخش دیا ہے۔ حسین نے بلا تشبیہ ایک رومال نکالا، حر کے ماتھے پہ رومال باندھنا شروع کیا۔ حر جانتے ہو یہ کس کا رومال ہے؟ ارے میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے یہ رومال دیا، فاطمہ کا رومال، حر کے ماتھے پہ تاج بن گیا۔ جعلنا من عباده فاطمہ حسین۔ حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین یا حسین۔ میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، ہے خشک گلا میرا، ہے خشک گلا میرا، اور سامنے ہے دریا، ہے میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں
اماں ہے میں پیاسا ہوں اماں میں پیاسا ہوں اماں ہے میں پیاسا ہوں اماں اماں ہے میں پیاسا ہوں اماں میں پیاسا ہوں اماں ہے میں پیاسا ہوں اماں تم نے تو صدا اپنے پہلو میں سنایا ہے تم نے تو صدا اپنے پہلو میں سنایا ہے جب پیاس لگی مجھ کو خود پانی پلایا ہے سہروز سے اب میں نے سہروز سے اب میں نے پانی نہیں دیکھا ہے میں پیاسا ہوں اماں ہوں اماں ہے میں پیاسا ہوں اماں میں پیاسا ہوں اماں خنجر میری گردن پر اب شمر چلائے گا خنجر میری گردن پر چلائے گا اماں یہ سما تم سے دیکھا نہیں جائے گا جلتی ہوئی ریتی پر جلتی ہوئی ریتی پر کرنا ہے مجھے سجدہ ہے میں پیاسا ہوں اماں پیاسا ہوں اماں ہے میں پیاسا ہوں اماں پیاسا ہوں اماں اب ہم نہیں آئیں گے زینب کو بتا دینا اب ہم نہیں آئیں گے زینب کو بتا دینا معصوم سکینہ کو تم پانی پلا دینا ہرگز نہ پکارے گا ہرگز نہ پکارے گا اب آپ کا یہ بیٹا ہے میں پیاسا ہوں اماں میں پیاسا ہوں اماں ہے میں پیاسا ہوں اماں میں پیاسا ہوں اماں ہر حال میں دریا پر عباس کو جانا تھا ہر حال میں دریا پر عباس کو جانا تھا یہ مشق سکینہ تو بس ایک بہانہ تھا دل اس کا بھی جلتا تھا دل اس کا بھی جلتا تھا غازی بھی سمجھتا تھا ہے میں پیاسا ہوں اماں میں پیاسا ہوں اماں ہے میں پیاسا ہوں اماں میں پیاسا ہوں اماں بچپن سے یہ عادت تھی جب پیاس مجھے لگتی بچپن سے یہ عادت تھی جب پیاس مجھے لگتی بن مانگے ہوئے غازی لے آتا تھا خود پانی لے آئے ذرا پانی لے آئے ذرا پانی غازی کو صدا دینا ہے میں پیاسا ہوں اماں میں پیاسا ہوں اماں ہے
پہ میرا لشکر جس وقت گیا ہوگا، کوثر پہ میرا لشکر جس وقت گیا ہوگا، ہر چھوٹا بڑا جا کر بابا سے ملا ہوگا، ہر ایک نے یہ جا کے، ہر ایک نے یہ جا کے ان سے بھی کہا ہوگا، ہے میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، کرو ماتم کرو ماتم آزادہ رو کرو ماتم 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 جناب فاطمہ زہرا کے اجڑے گھر کا ہے ماتم کرو ماتم کرو ماتم آزادہ رو کرو ماتم بنی ہاشم کے 18 ماہ انور کا ہے ماتم کرو ماتم کرو ماتم آزادہ رو کرو ماتم شہ بے کس کے شش ماہ علی اصغر کا ہے ماتم کرو ماتم کرو ماتم آزادہ رو کرو ماتم جہاں میں مومنوں فرزند پیغمبر کا ہے ماتم کرو ماتم کرو ماتم آزادہ رو کرو ماتم سنو کربو بلا کے دل برے شوبر کا ہے ماتم کرو ماتم کرو ماتم آزادہ رو کرو ماتم لعینوں نے جو لوٹی تھی اسی چادر کا ہے ماتم کرو ماتم کرو ماتم آزادہ رو کرو ماتم جو گزری شام کے زندان میں اس دختر کا ہے ماتم کرو ماتم کرو ماتم آزادہ رو کرو ماتم کرو ماتم کرو ماتم آزادہ رو کرو ماتم کرو ماتم کرو ماتم آزادہ رو کرو ماتم یا حسین 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 بر محمد وآل محمد صلوات